اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا تنزل اس طرح شروع ہوا کہ ایک شخص کسی دوسرے سے ملتا اور کسی ناجائز بات کو کرتے ہوئے دیکھتا تو اس کو منع کرتا کہ دیکھ ایسا نہ کر، لیکن اس کے نہ ماننے پر بھی وہ اپنے تعلقات کی وجہ سے کھانے پینے اور نشست برخاست میں ویسا ہی برتاؤ کرتا جیسا کہ اس سے پہلے تھا۔ جب عام طور پر ایسا ہونے لگا تو اللہ نے بعضوں کے قلوب کو بعضوں کے ساتھ خلط کر دیا، یعنی نافرمانوں کے قلوب جیسے تھے ان کی نحوست سے فرما برداروں کے قلوب بھی ویسے ہی کر دیے۔ پھر ان کی تائید میں کلام پاک کی آیتیں لُعِنَ الَّذِينَ فَاسِقُونَ تک پڑھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے حکم فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ظالم کو ظلم سے روکتے رہو اور ان کو حق بات کی طرف کھینچ کے لاتے رہو۔ دوسری حدیث میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، جوش میں اٹھ کر بیٹھ گئے اور قسم کھا کر فرمایا تم نجات نہیں پاؤ گے جب تک ان کو ظلم سے نہ روک دو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھو، امر بالمعروف اور نہی کرتے رہو اور ظالموں کو ظلم سے روکتے رہو اور ان کو حق بات کی طرف کھینچ کے لاتے رہو، ورنہ تمہارے قلوب بھی اس طرح خلط کر دیے جائیں گے جس طرح ان لوگوں کے کر دیے گئے ہیں، اور اس طرح تم پر بھی لعنت ہوگی جس طرح ان پر بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی۔ قرآن پاک کی آیت ہے اس لیے پڑھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اگر آپ کے سامنے غلط کام کرتا ہے، ناجائز کام کرتا ہے، آپ اسے روکے، آپ کے حساب سے جتنا ہو سکے اس کو روکے، یہ آپ کے اوپر بہتر ہے، ورنہ آپ کے قلوب بھی ویسے ہی کر دیے جائیں گے۔ اگر کہیں بلا نازل ہوتی ہے تو عام ہوا کرتی ہے، جیسے اب سعودی عرب میں جتنی بارش ہو رہی ہے، اللہ کا یہ عذاب اور خیر نہیں ہے تو اور کیا ہے، وہاں پر مندر تعمیر کر دی گئی ہے، یہ کس بات کے اسباب ہے، یہ کس بات کی علامت ہے، وہاں پر بارش ہونا ناممکن تھا، وہاں پر ریگستان، وہاں پہ ریت ہی ریت تھی، وہاں پر کیسے بارش ہو سکتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خیر نہیں ہے اور عذاب نہیں تو اور اس کا غصہ نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ ذرا آپ خود سوچیں، اس پاک مبارک زمین پہ جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین شروع کیا تھا، جہاں پہ بتوں کو ہٹانا شروع کیا تھا، اس جگہ پر مندر تعمیر کر دی گئی، وہاں پر ناچ گانے ہو رہے ہیں، وہاں پہ کنسرٹ ہو رہے ہیں، وہاں پر بےہودگی ناچ گانا ہو رہا ہے، وہاں پر ہر وہ بری چیزیں ہو رہی ہیں جو منع فرمایا گیا تھا، اب وہاں پر عذاب خیر نہیں ہے تو اور کیا آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں وہاں جہاں پر بھی غلط کام ہوتے ہیں وہاں پر اگر مسلمان اور دیندار بھی موجود ہوں تو ان کو بھی ان کا خمیازہ نہ بھگتنا پڑتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ان کے ساتھ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے، آمین۔